بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنے دین کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کہ مجھ سے ایک نان مسلم میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے یار مجھے اپنے ریلیجن کے بارے میں بتاؤ، تمہارا ریلیجن کیا ہے، تم مجھے کس کتاب کی طرف ریفر کرتے ہو، اور عام طور پہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم کس کتاب کی طرف انہیں ریفر کریں گے؟ ہم ایبسولوٹلی قرآن کی طرف ریفر کریں گے۔ قرآن کی ٹرانسلیشنز مل جاتی ہیں بے شمار لینگویجز میں، ہم اس کو اس کی لینگویج میں قرآن کی ٹرانسلیشن دے دیں گے کہ یار یہ ہے، اس کو پڑھ لو۔ اور کوئی جو بکس ہوں گی شاید اس کے لیے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ چاہیے، تو قرآن ایک سب کے لیے چونکہ وہ ہدایت آیا تھا اور اللہ رب العزت نے نازل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کہ آپ غیر مسلموں کو اس کو سنائیں، تو اس کی طرف ہم اس کو ریفر کر دیں گے۔ مگر کتاب ایک کتاب ہی ہے، اور کتاب کو سمجھانے والا ایک شخص ہو سکتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر روز نماز میں، اس میں آپ ایک دعا اللہ سے کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ابھی یہاں پہ ہماری تلاوت ہوئی تو یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دے، اور پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پھر آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے اب اس صراط مستقیم کو آپ ڈیفائن کرنا ہے اپنی دعا میں نا، اس کو مزید آپ الابریٹ کر رہے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جی ان لوگوں کا رستہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہو۔ یہاں پہ ہم نے صراط مستقیم کو اللہ نے جو ڈیفائن کیا وہ اس طرح کیا کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ کا انعام ہو۔ اللہ نے صراط القرآن نہیں کہا، اللہ نے صراط الکتاب نہیں کہا، اللہ نے کوئی اور ورڈ کتاب کی طرف اللہ نے ریفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ میرا انعام ہو۔ اس کی تفسیر میں ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مربی، کہ انسان کا تربیت کرنے والا، کسی انسان کا مینٹور، اس کا ٹیچر، وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کتاب نہیں ہو سکتا۔ کتاب سے آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی، کتاب سے آپ کو اصول مل جائیں گے، قواعد مل جائیں گے، مگر ہاں یہ کتاب مجھے کہیں نظر آئے، مجھے چلتی پھرتی کتاب اگر کہیں چاہیے تو وہ کوئی شخص ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت انبیاء کے سلسلے کو چلائے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے انبیاء کا رستہ، انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ اب اللہ چاہتے تو کتاب آتی، جبریل کتاب کو لے کر لوگوں کے پاس آتے اور کہتے ہوئے یہ تمہارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات، اس کو تم نے لینا ہے اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، تو اتنا کافی ہو جاتا۔ اگر تو کتاب کی طرف ہی ہم نے ریفر کرنا تھا ہمیشہ، اور کتاب ہی ہمارے لیے اگر کافی ہوتی تو پھر یہ ہوتا۔ مگر اللہ رب العزت نے خالی کتاب نہیں ہوتی، کتابیں تو 4 ہیں، پھر باقی صحیفے ہیں، انبیاء کی طرف مختلف تعلیمات آتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے خالی کتاب، کوئی ٹیکسٹ بک، کوئی صحیفہ، اس پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک شخص بھیجا، اس کے ساتھ ایک انسان بھیجا، کہ چونکہ انسانوں کی طرف بات جا رہی ہے، انسانوں کو دعوت ہے، تو ان کو سکھانے والے بھی انسان ہی ہوں گے۔ تو مجھے بیسکلی کیا چاہیے؟ مجھے اپنی ہدایت کے لیے، مجھے درست رہنے کے لیے، مجھے سیدھے رستے پر رہنے کے لیے مجھے کوئی انسانی روپ میں زندگی چاہیے جس کو دیکھ کے میں اس کو فالو کر سکوں، جس سے میں ریلیٹ کر سکوں کہ یار یہ بھی انسان تھا، میں بھی انسان، جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ میری بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس نے کیا اب میں نے وہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتے بھی نہیں بھیجے کہ فرشتے کے ساتھ میں ریلیٹ نہیں کر سکتا، میں اگر کسی کے ساتھ ریلیٹ کروں گا تو میں انسان کے ساتھ ہی ریلیٹ کروں گا۔ اس لیے انبیاء آتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کاروبار کچھ اپنا روزمرہ کا کام بھی کرتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، بچے بھی تھے، ہر قسم کی انسانی ضروریات اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ تم لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ کرو، اور تم ان کو دیکھ کر جو میں حکم دے رہا ہوں اپنی کتاب میں اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو سب سے بڑی امپورٹنس مجھے اس کی یہ ہے کہ چونکہ اگر میں نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ میں سے میں کوئی بھی، جتنے مرضی ہمارے دین کے اندر فرقے بن چکے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جو قرآن پر عمل نہیں کرنا، نعوذ باللہ، ہر کوئی یہی کہے گا کہ قرآن کے ساتھ ہی چلنا ہے، قرآن ہی الٹیمیٹ ججمنٹ ہے، قرآن ہی الٹیمیٹ کتاب ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ہاں مگر قرآن پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہمیں کیوں جانا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، سورہ احزاب ہے 21 بارے میں، اس کی 21 آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی تم سب کے لیے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ان کی زندگی کو پکڑ لو, یہ بہترین نمونہ ہے. اگر تم میں سے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے, ان کی زندگی کو پکڑ لو, دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب. اور اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم, تم سب کے لیے. تو کوئی اس میں سے کوئی ایکسکلوزیو کچھ بھی نہیں کہ جی اچھا ان لوگوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے, بہت زیادہ الٹرا نیک لوگوں کے لیے, یا پھر لیڈرز کے لیے, ملٹری اسپیشلسٹ کے لیے, انجینئر, کچھ بھی, تم سب کے لیے, ساری انسانیت کے لیے اگر تو کوئی نمونہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی. حدیث کی طرف جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا, بعد والے لوگوں نے, جو تابعین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, تو ان سے پوچھا کہ عائشہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا, آپ کے اخلاق کیسے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور پڑھتے ہیں, بالکل پڑھتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو. قرآن میں جس چیز کا حکم ہے, قرآن میں جس چیز کی طرف ترغیب ہے, وہ ساری چیزیں اگر تم عملاً دیکھنا چاہو گے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پا لو. یعنی کہ پتہ چلا تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی دیکھا تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. تو بیسکلی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was قرآن personified. وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھا. قرآن میں جو کچھ تھا وہ آپ کی ذات کے اندر تھا. تو جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا تھا. آپ کی زندگی میں جو خوش قسمت ہستیاں تھیں جن کو آپ کا زمانہ نصیب ہوا, وہ آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کو دیکھ کر دین پر عمل کر لیتے تھے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, وہ تو چند لوگوں نے دیکھا, چند تقریباً ان کی جو صحابہ کی فائنل ہمیں ان کا نمبر ملتا ہے جو آخری حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا, وہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہمیں ملتا ہے کہ اتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کچھ ان سے پہلے چلے گئے ہوں گے تو آپ کچھ اور ڈال لیں, تو یہ تو تھوڑا سا مجمع ہے. تو اب جو ایک 1.5 ارب کی 1.5 بلین کی مسلم پاپولیشن ہے, 1.7 بلین کی مسلم پاپولیشن ہے, یہ کیا کرے؟ تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک ایسپیکٹ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا اور ہمیں دکھا دیا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ نماز ایسے پڑھتے تھے, آپ روزہ رکھتے تھے تو آپ روزہ ایسے رکھتے تھے, آپ نے حج کیا آپ نے ایسے ایسے حج کیا, آپ نے زکوٰۃ, اگر آپ نے صدقات جو دیے, زکوٰۃ تو آپ پر غالباً ساری زندگی میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں, آپ نفلی صدقات کرتے تھے تو آپ ایسے دیتے تھے. اچھا خالی پھر عبادات نہیں, پھر گھر کی زندگی, آپ جب گھر جاتے تھے تو آپ ایسے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو, آپ کی جو وائفز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے گھر کی زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ آپ آتے تھے تو آپ سلام کر کے انٹر ہوتے تھے, آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی, آپ بچوں کے ساتھ ایسے ہوتے تھے, آپ بڑوں کے ساتھ ایسے ہوتے تھے, آپ دوستوں کے ساتھ ایسے ہوتے تھے, آپ صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے, آپ دن کو سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے, آپ رات کو کتنا سوتے تھے, آپ قضائے حاجت کس طرح کرتے تھے, آپ کس کس موقع پر کون کون سی دعا پڑھتے تھے, آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا, آپ کے کپڑوں کا انداز کیا تھا, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ اگر حیرت میں آتے تو آپ حیرت میں کیا ان کا ایکشن ہوتا ہے جو آپ کرتے, آپ بات کرتے آپ کی بات کرنے کا انداز کیا تھا, آپ اگر سوتے تو آپ سوتے کیسے تھے, آپ اگر کھاتے تو آپ کھاتے کیسے تھے, آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا, آپ کو پینے میں کیا کیا پسند تھا, آپ کو کون سی باتیں ناگوار گزرتی تھی آپ کی طبیعت کے اوپر, آپ کو کون سی باتیں اچھی لگتی تھیں, آپ اگر غصہ کرتے تھے تو آپ ایسے غصہ کرتے تھے. ڈیفینیٹلی غصہ ایک بشری تقاضا ہے, ایک ہیومن نیچر ہے, آپ کو غصہ آتا تھا, بالکل آتا تھا, مگر آپ اس کو کیسے نافذ کرتے تھے اپنے غصے کو اندر. ایک ایک چیز آپ اگر پوچھنا چاہو کہ یہ کیسے تھا, یہ کیسے تھے, آپ کو کھانے میں پسند کیا کیا تھا, آپ کون سی چیزیں خوشی سے شوق سے کھاتے تھے, آپ مذاق کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, آپ کی مجلس بہت زیادہ سیریس ہوتی تھی یا یو ہیڈ اے سینس آف ہیومر, یا آپ مذاق کو پسند کرتے تھے, یا آپ بہت ہی جو ہارملیس سے مذاق ہوتے ہیں یا لطیفے ہوتے ہیں ان کو آپ پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, آپ سوتے کیسے تھے, بیویوں کے ساتھ ایک ایک چیز آپ اگر چاہو گے کہ ابو بکر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کرتے تھے, تو آپ کو اس میں جواب مل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈ کی ہے, ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ کی ہے.
تو اب میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے صرف یہ کہ ہم اس کو پڑھ لیں, اس کو ہم ایک دفعہ سیکھیں تو صحیح نا. عمل کرنا تو بات کی بات ہے کہ آپ کی زندگی بالکل ویسی کی ویسی بن جائے, بات کی بات ہے, اور اٹ وڈ ٹیک ایئرز کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ لے لیں. مگر کم سے کم آپ لوگ خود اس سوال کو اپنے سے پوچھو کہ بینگ مسلمز, بینگ دا لکی ونس, کہ آؤٹ آف 7 بلین ورلڈس پاپولیشن میں اور آپ کو خوش قسمت ہیں کہ ہم اس چند مائنورٹی میں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کلمہ دیا. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ہماری رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ جن کی ہم دعوت دیتے ہیں اور ہم جن کے بارے میں بڑا کہتے ہیں کہ the best man this world has ever seen, اور جن کے بارے میں ہم بڑا خوشی سے کہتے ہیں کہ جب بھی نان مسلمز نے بھی کتاب, مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹاپ موسٹ پہ رکھا. اور پھر ہمارے ہاں اگر کوئی گستاخانہ بات ہو جائے تو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, لبیک یا رسول اللہ, اس طرح کی ساری باتیں بہت اچھی بات ہے, اچھی ہونا ہی ایسے ہی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام لائف ڈسٹرپٹ ہونی چاہیے, مگر جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو کیا مجھے اس نبی کے بارے میں پتہ ہے, یا مثال کے طور پہ میں یہاں پر اگر کسی کو کہتا ہوں, میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یار ابو بکر, تم سے اگر کوئی نان مسلم پوچھتا ہے کہ یار ٹیل می اباؤٹ یور پروفٹ, تم کہتے رہتے ہو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹیل می اباؤٹ ہم, مجھے ان کی لائف ذرا بتاؤ تو صحیح, تو میں کتنا بول سکتا ہوں؟ ہاؤ لانگ کین آئی ٹاک اباؤٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کتنی دیر بات کر سکتا ہوں آپ پر, میں ان کی زندگی کے کن کن ایسپیکٹس کو اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو یہ میرے اور آپ سے خود اپنے آپ سے پوچھنے والے سوال. اگر تو میں اچھی معلومات رکھتا ہوں ان کے بارے میں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں رکھتا تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں, یہ اس لیے ہم نے اس کو ارینج کیا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لیٹ ہو گیا, 20s میں یار ہمیں کچھ پتا ہونا چاہیے تھا, کوئی بات نہیں, دیر آئے درست ہے.